اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل قدر احترام سامعین دیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 2 اور 3 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال واپس لوٹاؤ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے ناپاک یا اپنے ردی اور گھٹیا مال کو ان کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مال میں مکس کر کے بھی نہ کھاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ذات سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا تھا کہ اس نے ایک جان سے سب کو پیدا فرمایا، ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا اور اس سے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ میں تو اللہ سے ڈروں جس کے نام سے تم دوسروں سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے کے حوالے سے اللہ سے ڈرو۔ اب رشتہ داروں کا عمومی حکم اللہ نے دیا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کی پریشانیوں میں دور کرنے کے لیے حصہ لینے کا۔ تو ان رشتہ داروں میں پھر یتیم کا حق اس اعتبار سے سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے چھوٹی عمر میں اپنے باپ کو کھویا ہوتا ہے، اور وہ جو سرپرستی کرنے والی شخصیت والد کی شکل میں دنیا میں ہوتی ہے، اب وہ سایہ چھت پر موجود نہیں ہے، سر کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن و حدیث میں خصوصی طور پر یتامہ کے حقوق کا بیان کیا۔ آپ دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ یتیموں کی کفالت کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کا اتنا بڑا اجر اور ثواب بیان کیا کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوگا اور انگلیاں دو کر کے دکھائی ہوں گی اور فرمایا ہوگا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے، یعنی جیسے دو انگلیوں کے درمیان کوئی رکاوٹ اور فاصلہ نہیں ہے، تو یتیم کی کفالت کرنے والا بھی میری سنگت اور قربت کے اندر ہوگا۔ تو یوں نہیں فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت ملے گی، یہ نہیں کہا، فرمایا جنت میں میری سنگت ملے گی اس کو، یعنی جنت کا حصول ایک نعمت ہے، اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ کا ملنا اس سے بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر جو مخاطب ہیں وہ یتیموں کے سرپرست ہیں، وہ لوگ جو یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، یتیموں کے سرپرست ہیں۔ وہ ان کا کوئی چچا بھی ہو سکتا ہے، ان کا ماموں بھی ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یتیم کے والد نے اس کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے، جب وہ کم عمر تھا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا مال نہیں سنبھال سکتا تھا، اس کا جو کفالت کرنے والا ہے وہ اس مال کو سنبھال رہا تھا۔ تو آگے جا کے فرمایا کہ جب وہ جوانی کی حدود کو پہنچ جائیں، جوان ہو جائیں، تو پھر ان کے بعد ان کو واپس کر دو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو آزماتے رہو۔ آزماتے رہنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں تھوڑا پیسہ دے کر تھوڑا دیکھتے رہو کہ پیسے کو سنبھالنے والے بھی ہیں کہ نہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرا کے دیکھو کہ یہ اپنے مال کو بڑھانے کی پوزیشن میں بھی ہیں کہ نہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو آزماتے رہو،
یعنی ان کی ٹرین کرو ان کو کہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو معاشرے کو فیس کرنا ہے، جو رزق حلال کمانا ہے، جس طریقے سے اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، مال کو بڑھانا ہے، اس حوالے سے سمجھداری جب ان میں آ جائے تو پھر ان کے مال ان کو واپس کر۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا، ہوتا یہ ہے انسان کی فرشت میں لالچ ہے بہت زیادہ۔ سورہ والعادیات کو پڑھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان میں مال کی بڑی سخت محبت ہے، اور یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کو پھر کئی گناہوں پہ ابھار دیتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز مالیاتی حوالے سے یہ کہی کہ ایک بندہ تھا، بچے چھوٹے تھے، یتیم، ماں باپ، اس کے باپ کا مال اس کے پاس تھا۔ اب مثلا یوں سمجھ لیں کہ 4 جانور تھے، گائیں تھی، بھینسیں تھی، بکریاں تھی۔ اب جو کفالت کرنے والا ہے اس کی اپنے بھی گائیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، اور اس بچے نے بھی چھوڑی ہیں، اس بچے کے باپ نے بھی چھوڑی ہیں۔ اب وہ کٹھے پلتی چلتی کھاتی رہی۔ اب جب بچے کو دینے کا ٹائم آیا، بچے نے تو نشانی نہیں لگا رکھی تھی نا کہ میری کون سی بھینس ہے، میری کون سی بکری ہے۔ اب وہ اچھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ٹوٹل پورا کر دیتا ہے، اس کو باقی تھوڑی گھٹیا اور کم قیمت والی، کمزور، اور جس کی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے خبردار ایسا مت کرنا، اپنی ردی چیز کو اس کی اچھی چیز سے تبدیل نہ کرنا، یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس۔ اس امانت کو سنبھال کے رکھو، اس کی پائی پائی کا لحاظ رکھو، اور اس کے مال کو اس طرح انویسٹ کرو کہ اس کا مال بڑھتا رہے۔ یہ نہیں کہ پڑے پڑے اور رکھا رکھا ہی بیچارہ ڈی ویلیو ہو کے جب بچہ بڑا ہو تو مال کی ویلیو ختم ہو چکی ہے۔ تو فرمایا، اور پھر ساتھ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے بالوں کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے مت کھاؤ۔ مثلا کوئی اس کی زمینوں سے گندم آئی ہے، آپ کی گندم ہے، تو گندم کو مکس کر دیا، زیادہ استعمال کر لیا اس کا حصہ۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، آپ میرے آقا کی صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھیے، انہوں نے اپنا کھانا الگ کر لیا، یتیموں کا کھانا الگ کر لیا۔ پھر صحابہ کرام کو ظاہر ہے انسان کو تنگی ہوتی ہے، ایک گھر میں 2 ہانڈیاں پکانا آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے پھر سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، ہم کس طرح سے اس کو چلائیں؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ان کے بالوں کو اپنے مال سے ملا کے نہ کھاؤ۔ تو فرمایا گیا ملا کے نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مال کو زیادہ استعمال نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم ان کا ہی چیز استعمال کرنا شروع کر دو، وہ ختم کر کے رکھ دو اور اپنی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اگر بقدر ضرورت، دیکھیے ایک یتیم کا کفیل وہ شخص بنتا ہے جو خود صاحب جائیداد نہیں ہے یا زیادہ امیر نہیں ہے، اپنا خرچہ مشکل سے چلاتا ہے۔ یتیم کو اللہ نے اپنے باپ سے جائیداد دی ہوئی ہے، تو اگر وہ اس کے کھانے کے لیے اس کے مال میں سے لے لے اور اپنا کھانا بچوں کا اپنے مال میں سے اکٹھی کر کے پکا لے، حرج کوئی نہیں ہے، مگر فرمایا بات یہ ہے کہ محتاط رہو، کہیں یتیم کا حق نہ کھایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بے احتیاطی کرو اور اس کا مال زیادہ استعمال کرنا شروع کر دو اور اپنا مال بچانا شروع کر دو، یہ کام نہ کرنا۔ انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حوب کہتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی طرف۔ غطفان کا ایک شخص تھا، صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں جو شان نزول بیان ہوا ہے وہ یہ بیان ہوا کہ غطفان کا ایک شخص تھا، اس کے بھتیجے اس کے پاس کفالت، یتیم بھتیجے تھے، تو جب بچے بڑے ہو گئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ چچا ہمارا مال واپس کرو، تو چچا پھر ہیلے بہانے کر رہا، اچھا جی کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بچوں نے آ کے سرکار کو بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کیا کہ ہمارے چچا جان کے پاس مال ہے ہمارا، وہ واپس نہیں کر رہے۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن کی اللہ نے اس موقع پر اتاری اور سرکار نے اس کو بلایا اور بلا کر قرآن کی یہ آیت سنائی۔ اس بندے نے جب یہ آیت کریمہ سنی، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں بہت بڑا گناہ کرتا ہوں، اس کا سارا مال ایک ایک پائی کر کے میں اس کو واپس کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اس نے اس کا سب مال واپس کر دیا۔ اگلی آیت کریمہ کی طرف چلیے، تم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اب یہ آیت کریمہ بہت قابل غور ہے۔ فرمایا اگر تمہیں یتیم بچیوں میں انصاف
تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو، پھر اور جگہوں پہ نکاح کر لو۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ اگر بچیاں چھوڑی ایک بندے نے، اب چچا کے گھر میں اپنے بھائی کی بچیاں ہیں، اب وہ اپنے بیٹے سے نکاح کر رہا ہے، کس لیے کہ چلو جو مال و دولت ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائے گا، یا بچی کو حق مہر زیادہ نہیں دینا پڑے گا، ہمارا پیسہ بچ جائے گا۔ باہر شادی کریں گے تو کوئی لاکھ مانگے گا، کوئی 2 لاکھ حق مہر مانگے گا۔ آپ کو پتا ہے لوگ شرطیں لکھواتے ہیں، مکان ہمارے نام کر دو، زمین دے دو، پیسے دے دو، فلاں کر دو۔ تو وہ یتیم بچی ہے، کس نے پوچھنا ہے اس کا؟ تو اس خیال سے اس کا نکاح اپنے ہی کسی بچے سے پڑھا دیا اور کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی اس کے لیے حق مہر نہیں رکھا۔ ہمیں خبردار یہ کام بھی نہ کرنا۔ وہ یتیم اور ان کا باپ اگر سر پہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا حق نہیں رہا، ان کی کوئی حفاظت نہ کرے، ان کے حقوق کی کوئی کیئر نہ کرے۔ فرمایا اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم اپنے بچوں سے ان کا نکاح مت کرو، ان کے نکاح باہر کرو، اور جو اس زمانے کے اندر بچیوں کے تحفظ کے لیے جو شرائط ہیں اور جو حق مار ہے وہ مقرر کرو، تاکہ اس یتیم کی جو بچیاں ہیں اس مرحوم کی، ان بچیوں کا تحفظ ہو سکے۔ صرف اپنے گھر میں رکھ کر ان کی حفاظت اور ان کے تحفظ کو نظر انداز نہ کرو۔ ساتھ ہی فرمایا ان کو چھوڑ دو، پھر تمہیں جو پسند ہو عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4 تم نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم 2 نکاح کر کے انصاف نہیں کر سکو گے، 3 کر کے انصاف نہیں کر سکو گے، 4 نکاح کر کے انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعالی اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر تمہیں صرف ایک شادی کی اجازت ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اندر بڑی، آپ جانتے ہیں جو غیر مسلم لوگ ہیں، مستشرقین ہیں، مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی اسلام نے جو ہے وہ 4 4 شادیوں کی جو ہے وہ لوگوں کو کہا ہوا کہ 4 4 شادیاں کرو، 3 3 کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے 4 تک شادیوں کی اجازت دی ہے، مگر ایک شرط لگا کر دی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم انصاف کرو۔ انصاف ٹائم دینے میں، انصاف خرچہ دینے میں، انصاف ان کے ساتھ معاملات کے برتاؤ میں۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرتا بھی ہے تو پہلی اگنور ہو جاتی ہے، نظر انداز ہو جاتی ہے، دوسری کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے چونچلے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ جو پہلے والی تھی بیچاری اس کو نظر انداز کر دیا ٹوٹلی۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہا گیا۔ اور دیکھیے یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی کیوں اجازت دے دی، کیوں اجازت دے دی، اس لیے دے دی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ معاشرے کے اندر عام طور پہ عورتوں کی جو شرح ہے وہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آج بھی آپ اگر کیلکولیشن کریں ملک پر اور پوری دنیا میں تو آپ کو عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اب جب تعداد زیادہ ہے تو جو اضافی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بغیر نکاح کے رہیں؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کیا نکاح کو چھوڑ کر گناہ کرنا شروع کر دیں؟ یہ جرم ہے قانون اور آئین کی روح سے۔ تو تیسرا راستہ کیا بچتا ہے کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت ہو، تاکہ وہ معاشرے کے اندر خواتین جن کے لیے کوئی مسائل ہے اور نکاح ان کا نہیں ہو رہا ہے، بعض اوقات کسی وجہ سے خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے، کوئی بیوہ ہو جاتا ہے، لوگ ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس طرح زندگی ان کی اس طرح اکیلے گزر جاتی ہے۔ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ جس کو اللہ نے فرصت دی ہو، توفیق دی ہو، تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ دیکھیے یہ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے۔ ایک ہے نا جی جیسے نماز کا حکم ہے تو خدا نے یہ نہیں کہا 4 شادیاں کرو، یہ حکم نہیں ہے اللہ کا، یہ اللہ کی اجازت ہے کہ اگر ضرورت ہو۔ آپ دیکھیے کسی بندے کی بیوی ہے، نوجوان آدمی ہے، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، خدا نہ کرے کوئی ایسا مرض لگ گیا ہے کہ اب اس کے ساتھ اس کا جو ایک ازدواجی تعلق ہے وہ قائم نہیں کر پاتا، اب وہ کہ ایک شادی کی ہوئی ہے دوسری میں کر نہیں سکتا ہوں، تو کیا اس کو طلاق دے دے؟ ایک بیمار ہے دوسرا اس کو طلاق دے دے؟ تو اسلام کہتے ہیں نہیں، دوسری کی اجازت ہے۔ حالات کو دیکھ کر، موقع محل کو دیکھ کر، صورتحال کو دیکھ کر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور اجازت دے کر بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم نے انصاف رکھنا ہے۔ صرف ایک چیز کے اندر سہولت دی، فرمایا حضور نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بارے تعالیٰ میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر دل کے معاملے پر میرا اختیار نہیں ہے۔ دل کے معاملے پر دل کسی جانب زیادہ جھکا ہوا ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، مگر خرچہ سب کو برابر دینا ہے، اپنا ٹائم تقسیم سب کو برابر کرنا ہے، جو چیز کھانے کے لیے ہے سب کو برابر دینی ہے، اس میں تو انصاف ہو سکتا ہے۔
تو ہمیں یہ جو انصاف ہے اس کو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک کو سنبھال لو اور دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو، اس کی خبر لینے والا ہی کوئی نہ ہو. یہ زیادتی اور ظلم ہے. تمہیں ذالک ادنا اللہ تعولو، اور یہ بات اس کے قریب تر ہے کہ تم کسی ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ بلکہ عدل و انصاف سے کام. انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.